خالق کائنات کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس آیت کریمہ میں گرامی قدر اگر آپ غور فرمائیں، سیرت تو شامل ہے لیکن اللہ نے اس طرح نہیں فرمایا بلکہ جامع الفاظ کو استعمال فرمایا، فی رسول اللہ، فی سیرت رسول اللہ نہیں، فی صورت رسول اللہ نہیں، فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کی حیات طیبہ میں یہ الفاظ بول رہے ہیں، خود یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک شعبہ نہیں، دو شعبے نہیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے نمونہ ہے۔ ساری حیات طیبہ امت کے لیے نمونہ ہے، خواہ وہ گھر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، نبوت کی زندگی ہو یا نبوت سے پہلے کی زندگی ہو، مکے کی زندگی ہو یا مدینے کی زندگی ہو، عبادات کی زندگی ہو یا معاملات کی زندگی ہو، میدان جنگ کی زندگی ہو یا صلح امن کی زندگی ہو، جہاد کی زندگی ہو یا کہ غم اور تکلیف کی زندگی ہو، راحت اور سکون کی زندگی ہو یا فقر و فاقہ کی زندگی ہو، تاج و تخت کی زندگی ہو کہ فقر و فاقہ کی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے امت کے لیے نمونہ ہے، اور نمونہ بھی کامل نمونہ۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تمام لوگوں کے لیے بیک وقت نمونہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس بات کو اگر آپ صحیح طور پر سمجھ لیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ذرا سمجھیے، ایک معاشرے میں ایک پورے ملک کے لوگوں سے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں سے قیامت تک کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو آمنہ کے در یتیم ہیں، جو آخری نبوت کے تاجدار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے۔ اس طرح سمجھیے، صرف مکے والوں کے لیے نہیں، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں، صرف خاندان والوں کے لیے نہیں، صرف دوست احباب کے لیے نہیں، صرف سامنے موجود اپنے اصحاب کے لیے نہیں، صرف سامنے موجود فالوورز کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے کہہ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ عام بندے کے متعلق یہ بات کہی نہیں جا سکتی، اسی بندے کے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے جو بندہ اللہ کا محبوب ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو وراء الورا ہے، اللہ کا محبوب ہے، انہی کے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ پھر دوسری طرف آئیں کہ یہ بات پھر ان کے متعلق کہی جا سکتی ہے جن کا بچپن بھی اعلیٰ، جن کا بچپن بھی اعلیٰ، جن کا لڑکپن بھی اعلیٰ، جن کی جوانی بھی اعلیٰ، جن کا بڑھاپا بھی اعلیٰ، جن کی قیادت بھی اعلیٰ، جن کی سخاوت بھی اعلیٰ، جن کی شرافت بھی اعلیٰ، جن کی فصاحت بھی اعلیٰ، جن کی بلاغت بھی اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ان کے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جن کے شب و روز سارے کے سارے ایک کھلی کتاب کی مانند تھے کہ آؤ لوگو، میرا پیغمبر ایک کھلے کتاب کی مانند ہے، آؤ اس کی زندگی کا مطالعہ کرو اور زندگی کو اپنا کے دکھاؤ۔ پھر آپ کی زندگی کو اپنانا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ نے حکم دیا، صرف یہ نہیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صرف یہ نہیں کہا، بلکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول کہہ کر مہر لگا دی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہہ کر اللہ نے یہ گویا کہ گارنٹی دے دی کہ پیغمبر علیہ السلام کی، میرے محبوب کی سیرت کو اپناؤ گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ یعنی اللہ کی محبوبیت کی، جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی محبوبیت کی سند ملتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنانے کی۔ آج ہمارے سامنے رسول پاک کی زندگی موجود ہے جو سرور کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن ہم دوسرے لوگوں کی نکالیاں کرتے پھرتے۔
کبھی داڑھی ہندوؤں کے سٹائل پہ بنا لیتے ہیں، کبھی مونچھیں سکھوں کے سٹائل پہ بنا لیتے ہیں، کبھی جو ہے بال انگریزوں کے سٹائل پہ بنا لیتے ہیں، ہاں جی، باہر کے لوگوں کو دیکھ کر کبھی کلین شیو کروا لیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ داڑھیوں کا اس طرح کا سٹائل بناتے ہیں کہ جو مسلمان کو ان کے ساتھ دور دور کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، اسلام کو اس کے ساتھ دور دور کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر ان کی نکالی کرتے ہیں، اور جو ہستی جس کو اللہ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے، ہم ان کی سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اگر یہ کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنی بے حسی ہے کہ ایک مسلمان اپنے نبی کو فالو کر رہا ہے، آپ کی سنت کو اپنا رہا ہے، آپ کے طریقے پہ چل رہا ہے، اس کا ہم الٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا کفر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی اسلام سے دوری اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر کسی نے پانچے اونچے کر لیے سنت کے مطابق تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر کسی نے داڑھی رکھ لی ہم اسے صوفی صوفی مولوی مولوی کہہ کے مذاق اڑاتے ہیں، اگر کسی نے سر پہ ٹوپی رکھ لی تو ہم جو ہے مولوی مولوی کہہ کے اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، اگر کوئی جو ہے وہ مسواک کر رہا ہے تو ہم اس کے جو ہے مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم کس منہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ حشر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کے لیے کیسے پکاریں گے؟ ذرا سوچئے تو صحیح کہ جن لوگوں کی ہم نکالی کر رہے ہیں، جن غیر مسلموں کی ہم نکالی کرتے ہیں اور پھر اس میں فخر سمجھتے ہیں، اس کو ہم نے سٹائل بنا لیا، اسے زندگی کا سٹائل قرار دیتے ہیں کہ جی سٹائل ہے جی، آج کل این ہے جی، آج کل یہی چل رہا ہے۔ اگر بال کاٹے تو اس طرح کاٹے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جناب مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ لباس پہنا تو ایسا پہنا کہ پتہ ہی نہیں مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ لباس سے نو میں رعایت رکھی ہے ایسی ٹیلر نے، ہیرا پھیری جنس کی معلوم ہوتی ہے۔ لباس سے نو میں رعایت رکھی ایسی ٹیلر نے کہ ہیرا پھیری جنس کی معلوم ہوتی ہے، پتہ مشکل سے چلتا ہے مذکر کا مؤنث کا، کبھی معلوم ہوتا ہے کبھی معلوم ہوتی ہے۔ بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ ہے کہ کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس پیغمبر کی سیرت کو اپنائیے، اس کی سنت کو اپنائیے، اس کے اسوہ حسنہ کو اپنائیے، جس کے اندر نجات ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے، دنیا میں بھی راحت ہے، آخرت میں بھی راحت ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ جب اللہ نے یوں فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہیں۔ خان کی زندگی بھی ہمارے سامنے، باہر کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے، میدان جہاد کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے، میدان صلح کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے، صلح کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے، جنگ کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی مانند ہے، گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی تھی نہیں، ساری زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دی، ساری زندگی تو آپ کی پبلک کر دی گئی، کوئی پرائیویٹ چیز نہیں رکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ نے اسی لیے کامل نمونہ بنایا کہ ہم انہیں فالو کریں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سونے میں، جاگنے میں، پہننے میں، ملنے میں، برتنے میں، شادی میں، بیاہ میں، خوشی میں، غمی میں، ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، آپ کے طریقے کو اپنائیں گے، آپ کی سنت کو اپنائیں گے، آپ کی سیرت کو اپنائیں گے، آپ کے اخلاق کو اپنائیں گے، آپ کے اعمال کو اپنائیں گے، آپ کے کردار کو اپنائیں گے، انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی عزت اور راحت کے فیصلے ہوں گے اور آخرت میں بھی عزت اور راحت کے فیصلے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی تو تھے ہی با کمال، اللہ نے تو انہیں بنایا ہی با کمال تھا کہ سرور کائنات
سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کروں اور آپ کے جو ہے وفات تک لے کر آؤں تو آپ اس طرح سمجھ لیں سید کائنات کی ولادت بھی با کمال، سید کائنات کا بچپن بھی با کمال، سید کائنات کا لڑکپن بھی با کمال، سید کائنات کی جوانی بھی با کمال، سید کائنات کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام احمد نام بھی با کمال، سید کائنات کا مقام بھی با کمال، سید کائنات کا رتبہ بھی با کمال، سید کائنات کا درجہ بھی با کمال، سید کائنات کا مکہ بھی با کمال، سید کائنات کا مدینہ بھی با کمال، سید کائنات کا علاقہ بھی با کمال، سید کائنات کا گھر بھی با کمال، سید کائنات کا خاندان بھی با کمال، سید کائنات کا قبیلہ بھی با کمال، سید کائنات کے صحابہ بھی با کمال، سید کائنات کے شاگرد بھی با کمال، سید کائنات کی اولاد بھی با کمال، سید کائنات کے بیٹے بھی با کمال، بیٹیاں بھی با کمال، نواسے بھی با کمال، نواسیاں بھی با کمال، سید کائنات کے داماد بھی با کمال، سید کائنات کی ازواج بھی با کمال، سید کائنات کی اولاد بھی با کمال، قرآن بھی با کمال، سید کائنات کا فرمان بھی با کمال، سید کائنات کا اسلام بھی با کمال، سید کائنات کا کردار بھی با کمال، افکار بھی با کمال، سید کائنات کا ذوق بھی با کمال، سید کائنات کا شوق بھی با کمال، سید کائنات کا بیان بھی با کمال، سید کائنات کا جمال بھی با کمال، سید کائنات کا حسن بھی با کمال، جمال بھی با کمال، سید کائنات کے اخلاق بھی با کمال، آپ کا حسن بھی با کمال، آپ کی پیشانی بھی با کمال، آپ کا سینہ بھی با کمال، آپ کا مدینہ بھی با کمال، آپ کی زلفیں بھی با کمال، آپ کی پگڑی بھی با کمال، آپ کے ہاتھ بھی با کمال۔ با کمال کیوں نہ ہو کہ اللہ نے قرآن میں ہر ایک چیز کا تذکرہ کر دیا کرا ہے۔ جب زلف کا ذکر آیا ہے تو واللیل کہہ دیا، جب چہرے کا ذکر آیا ہے والضحیٰ کہہ دیا، جب سینے کا ذکر آیا ہے الم نشرح کہہ دیا، جب ہاتھوں کا ذکر آیا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہہ دیا، جب اخلاق کا ذکر آیا ہے انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا، جب اداؤں کا ذکر آیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا ذکر آیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہہ دیا، جب آپ کے مدینے کا ذکر آیا، جب آپ کے مکے کا ذکر آیا لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا۔ آپ کی ہر سنت با کمال ہے، اس لیے اپنے نبی کی ہر ادا کو اپنا لو، انشاءاللہ العزیز با کمال نبی کی اداؤں کو اپناؤ گے تو با کمال ہو جاؤ گے۔ تو سبحان اللہ، با کمال نبی کی با کمال اداؤں کو اپناؤ گے تو با کمال ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو کامل نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ نمونہ سب سے پہلے آپ اپنی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ ہم دیکھیں دوسروں کی طرف، غیر تو آپ کے دشمن ہیں، غیر تو آپ کا نمونہ نہیں اپنا سکتے، آپ کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں نہیں لا سکتے، مسلمانوں نے لے کے آنا ہے۔ اگر مسلمانوں کی زندگیوں میں آپ کی حیات طیبہ اسوہ حسنہ آپ کی سیرت آ جائے گی، ہم دوسروں کے لیے بھی نمونہ بن جائیں گے، پھر دوسرے اسلام میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ آج ہم نے خود ہی اسلام کے دروازے لوگوں پہ بند کر لیے ہیں۔ لوگوں کا جو غیر مسلم ہے نا، غیر مسلم، ان کا سب سے بڑا اور پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مسلمان آپ تو اسلام پہ چلتے کوئی نہیں، ہمیں کیا چلائیں گے؟ مسلمان آج خود تو عمل سے عاری ہیں، ہمیں کیسے عمل پہ لائیں گے؟ مسلمان آج کلمے والی زندگی سے دور ہے، کافر کہتے ہیں پھر ہمیں یہ کس طرح لا سکتے ہیں؟ ہم پہلے آپ کامل مکمل جامع کمپلیٹ مسلمان انسان بن جائیں، انشاءاللہ العزیز دوسرے لوگ بھی ہمیں دیکھ دیکھ کر اسلام میں آنا شروع ہو جائیں گے، اسلام کے گویا دروازے کھل جائیں گے۔ جو میں نے عرض کیا اللہ پاک قبول و مقبول فرمائے۔